پھر منڈے سے فرائیڈے تک میرا ایک شو ہوتا تھا، اس کا نام تھا قانون. اور جب میں نے اپنا لیگل شو شروع کیا تو میں نے سنا ہے کہ وہ میوزیکل سے بھی زیادہ ویورز میرے آ گئے. آدمی وہاں پہ مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے. آپ کی وجہ سے میرے 5,000 پاؤنڈ بچ گئے. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ اس دن سے اب تک میں روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اچھا جب یہ واقعہ ہوا نا، اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کس پوزیشن میں ہوں اور مجھے کتنی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہے. میں اپنے ٹی وی کریئر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میرا 20 سال سے زیادہ ٹیلی ویژن پہ میرا کام رہا ہے، اور وہ شروع بھی اتفاق سے ہوا. میری زندگی میں کچھ چیزیں بڑے اتفاق سے ہوئیں اور وہ بہت عرصے تک چلیں. ہوا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنا کریئر چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئی تھی اور میں اس کی پرورش میں لگ گئی تھی. تو اس دوران یہ ہوتا تھا کہ جب میرے شوہر آ جاتے تھے تو وہ ٹیک اوور کر لیتے تھے بچی کی ہر چیز. اس کے بعد پھر میں ان کو فل فریڈم دیتی تھی کہ وہ، کیونکہ انہیں بھی ایک اس کے ساتھ کنیکشن بنانی تھی اپنی. اور کبھی کبھی کچھ مائیں یہ کرتی ہیں کہ وہ اون کر لیتی ہیں بیبی کو اور وہ فادرز کو پھر وہ اسپیس. اور میں چاہتی تھی میری بیٹی کا ایک بہت اچھا ریلیشن شپ اس کے فادر کے ساتھ بنے. ایک اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ میرا کبھی کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا میرے فادر کے ساتھ. تو پھر میں پوری شام میرے پاس ہوتی تھی اور کچھ اتنا خاص کرنے کو نہیں تھا. تو اتفاقاً ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں ڈاکلینڈز ایک جگہ ہے انگلینڈ میں، وہاں انہوں نے ایک ٹی وی چینل کھولا ہے اور وہ لیگل پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ایسا کوئی ڈھونڈ رہے ہیں لیگل پروگرام کرنے کے لیے جو انہیں مل نہیں رہا، جس کی قانون کی معلومات بھی بہت زیادہ ہو اور جو اردو بھی بولتا ہو، کیونکہ یہ چینل میں اردو میں بات کرنی ہے اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے. تو میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ میں تم سے رابطہ کروں کہ تم یہ کام کرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ کے ملتی ہوں آپ لوگوں سے. تو میں گئی اور میں ملی ان سے. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ میری تعلیم ہے، یہ اردو میں نے بات کی، انگلش میں بھی بات کی. تو انہوں نے کہا آپ پرسوں سے آ جائیے. اچھا انہوں نے کہا منڈے سے سنڈے تک آپ کو پروگرام کرنا ہوگا 1 گھنٹے کا، 7 سے 8، 7 سے 8. میں نے کہا دیکھیں میں منڈے سے فرائیڈے تک تو کر لوں گی، سیٹرڈے سنڈے میرا فیملی ٹائم ہے، میں فیملی ٹائم میں بالکل کام نہیں کر سکتی. تو پھر انہوں نے اگری کر لیا. پھر منڈے سے فرائیڈے تک میرا ایک شو ہوتا تھا، اس کا نام تھا قانون، اور وہ 7 سے 8 بجے تک لائیو آتا تھا اور اس میں کالز آپ کر سکتے تھے اور کالز کر کے آپ سوال پوچھ سکتے تھے. اٹ واز کالڈ لائیو اینڈ انٹریکٹیو پروگرام. تو جب میں نے وہ پروگرام شروع کیا ہے تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے باہر، کیونکہ میں ہمیشہ سے بہت اپنی تعلیم میں لگی رہی. پھر میری شادی ہو گئی، پھر میں اپنی بیٹی میں لگی رہی، اور میرا ایک بڑا محدود سا سرکل اس وقت تک ہوا کرتا تھا. جب میں نے یہ پروگرام شروع کیا تو اور جو کالز میرے پاس آئے، اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ جو جنرل ایشین کمیونٹی انگلینڈ میں ہے وہ کس طرح رہ رہے ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں. اچھا میرا یہ تھا ہمیشہ سے، کیونکہ ویسٹ میں جو ہے نا ایک آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ہونا ایک بڑی ضروری کوالٹی ہے. آپ نے کچھ نہ کچھ چیریٹی کے لیے کرنا ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے ہیومینیٹیرین طریقے سے کرنا ہے. تو میں جب LLB بھی کر رہی تھی تو میں اس وقت والنٹری ورک کر رہی تھی ایک لاء سینٹر میں، جہاں پہ میں یہی، کیونکہ وہاں کی سوسائٹی کے لیے میری لینگویج سکلز جو ہیں، جیسے مجھے اردو بولنی آتی ہے، وہ ہندی بھی وہی سمجھی جاتی ہے، تو وہ میں لاء سینٹر میں جا کے تو وہاں پہ ان کی ہیلپ کرتی تھی، میں انٹرپریٹیشن کرتی تھی، کچھ قانون کی باتیں کرتی تھی. تو مجھے عادت پڑی ہوئی تھی کہ میں کمیونٹی آرگنائزیشنز میں جا کے وہاں پہ کام کروں. تو جب میں نے یہ ٹی وی پروگرام کرنا شروع کیا ہے تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ کمیونٹی میں قانونی معلومات بالکل نہیں ہے. اور دیکھیں انگلینڈ میں اگر آپ رہتے ہیں نا تو آپ کو قانون کے بارے میں معلومات ہونی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ قانون فالو نہ کریں تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے اور بہت معذرت کے ساتھ جو بھی لائرز ٹی وی پہ آتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا ٹیلی فون نمبر دیں اور پھر وہ کلائنٹس کو انوائٹ کریں، اور ان کا وہ پیسے دیا کرتے تھے، پیسے دیتے تھے چینلز کو، جا کر اپنا نمبر دیتے تھے، تھوڑی سی باتیں بتاتے تھے اور اس کے بعد لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور پھر اس طرح ہوتا تھا. اچھا میرا یہ تھا کہ نہ تو میں نے کسی چینل کو پیسے دینے، بلکہ مجھے تو سیلری ملتی تھی ٹی وی شو کرنے کی. میں نے معلومات دینی ہے اور میں نے کسی کو پروموٹ نہیں کرنا کمرشلی، اور میرا پروگرام کمرشل نہیں ہوگا، میرا پروگرام ہیومینیٹیرین ہوگا. یہ میری ایک بہت ضروری شرط تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا پروگرام اسی طرح ہوگا، اور کسی گیسٹ کو، کسی کو نہ تو کوئی پیسے دے کے آئے گا،
کوئی گیسٹ، پیسوں کا کوئی اس میں سلسلہ نہیں ہوگا، اور میں گیسٹ خود چوز کروں گی، مجھے چینل نہیں بتائے گا کہ مجھے کسے بلانا ہے. تو وہ سب چیزوں پہ مان گئے. پھر میں نے ٹی وی پروگرام کرنا شروع کیا. پھر میں نے بہت جن لائرس کا مجھے پتا تھا کہ بڑے انٹیگریٹی سے پریکٹس کر رہے ہیں، پھر میں نے ان لائرس کو، حالانکہ میں خود بھی بیرسٹر تھی لیکن اس وقت میں پریکٹس نہیں کر رہی تھی، تو میں نے سلیسیٹرز کو بلانا شروع کیا، کیونکہ کلائنٹس کے سوالات سلیسیٹرز کو زیادہ معلوم ہوتے ہیں، وہ اپلیکیشنز کے بارے میں ہوتے ہیں، فیس کے بارے میں، اس طرح کے ہوتے تھے. تو جب میں نے ٹی وی شو کرنا شروع کیا، اس وقت ایک ٹی وی شو اور ہوتا تھا جو میوزیکل تھا، اور سب سے زیادہ جو ویورز تھے وہ میوزیکل شو کے تھے. اور جب میں نے اپنا لیگل شو شروع کیا تو میں نے سنا ہے کہ وہ میوزیکل سے بھی زیادہ ویورز میرے آ گئے. اور چینل نے، مجھے یہ نہیں معلوم تھا، اتنا اس سے پیسہ بنایا، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ £1 پر منٹ چارج کرتے تھے، اور اکثر لوگ 20 منٹس تک ہولڈ کر کے رکھتے تھے. تو مجھ سے بات کرنے سے پہلے ہی ان کے 20 منٹس کے 20 اور کئی 100 لوگ ایک وقت میں ہولڈ کر رہے ہوتے تھے. تو چینل یوز ٹو میک لاٹس اینڈ لاٹس آف منی. اچھا، میں کیا کرتی تھی کہ میں لائر کو بلا لیتی تھی، کبھی انگریز لائر ہوتا تھا، کبھی پاکستانی، کبھی انڈین، ہر طرح کے. آئی ڈونٹ ڈسکریمنیٹ، آئی وڈ انوائٹ اینی بڈی ہو کوڈ گیو انفارمیشن. تو وہ پھر کبھی کبھی انگریزی میں بتاتے تھے، اور پھر میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتی تھی، اور میں لوگوں کو آسان لفظوں میں، نہ صرف اردو میں بلکہ مشکل کانسیپٹ سے اس کو آسان لفظ میں لوگوں کو ترجمہ کرتی تھی. تو وہ پروگرام میرا اتنا پاپولر ہوا کہ مجھے خود، کیونکہ میں زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی لوگوں سے. اچھا، پھر مجھے انویٹیشنز آنے شروع ہو گئے کہ آپ آئیے، ایز اے اسپیشل گیسٹ آئیے، ایز اے گیسٹ آف آنر آئیے آپ ہمارے. اور میں ایک ایسے ماحول سے نکلی ہوئی جہاں پہ میں ایک سنگل مدر کے ساتھ میری پرورش ہوئی. کمیونٹی نے سارٹ آف ہمیں نکالا ہوا ہی تھا ایک طرح سے، امی کو اور مجھے، کیونکہ کمیونٹی جو ہماری ہے اٹس ویری مچ بیسڈ آن مین، اور مین کے فرینڈس کے ساتھ پھر وہ ساری ہوتی ہے. تو ہم بڑے پریفریز پہ رہتے تھے کمیونٹی کی نا. تو مجھے جب اتنی انہوں نے عزت دی تو میں بہت خوش بھی ہوئی، حیران بھی ہوئی کہ مجھ ناچیز کو یہ اتنی عزت دے رہے ہیں. اور میں ٹی وی پہ جو آ رہی تھی تو میں اپنا کام کر رہی تھی، میں ٹی وی پہ کوئی سیلیبریٹی بننے کے لیے نہیں آ رہی تھی، نہ میں کبھی بنی. اینڈ تک میرا یہ تھا کہ میں جتنی معلومات لوگوں کو دے سکوں، کیونکہ دیکھیں جب میں ایز اے بیرسٹر پریکٹس کرتی ہوں تو میں ہفتے میں 2 3 4 لوگوں کی مدد کرتی ہوں. ٹی وی کے ذریعے مجھے پتا تھا ہزاروں لوگ سنیں گے اور ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا میری باتوں سے. تو میرا یہ تھا کہ یہ کنٹریبیوشن مجھے کرنی ہے، ہیومینیٹیرین کنٹریبیوشن جو ہے. یہ میں انگلینڈ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ میرے اندر اس کا تھا، اور تھوڑا نانی کا بھی بچپن میں تھا کہ غریبوں کی اور ان کی مدد کرنی ہے، تو وہ بھی چیز میرے اندر بہت تھی. تو میں نے یہ پروگرام کرنا شروع کیا. اچھا، میں جاتی تھی اسی طرح کے ایک کمرے میں بیٹھ کے میں اپنا پروگرام کر کے، مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا جو امپیکٹ باہر ہو رہا ہے، کیونکہ میں ایک ایسے ماحول میں، میں مین اسٹریم ماحول میں رہتی ہوں، تو میرا واسطہ نہیں تھا اس کمیونٹی کے ساتھ جو کمیونٹی میرا پروگرام دیکھ کے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، ایک دفعہ ہمارے گھر کے قریب ایک شاپنگ سینٹر ہے، اس کا برینٹ کراس اس کا نام ہے. تو میں ایک برینٹ کراس میں ایسے ہی چلی گئی کچھ شاپنگ کرنے، تو ایک آدمی وہاں پہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تو میں بھی مسکرائی. تو پھر وہ ان کو ہمت ملی اور وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے ہما جی آپ برا نہ مانے، میں آپ سے بات کروں. میں نے کہا آف کورس آپ مجھ سے بات کریں، کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں؟ بس میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. میں نے کہا وہ کس لیے؟ آپ کی وجہ سے میرے £5000 بچ گئے. میں نے کہا اچھا، وہ کیسے؟ ایک وکیل کے پاس گیا تھا، وکیل صاحب نے کہا تھا آپ کا اگلے ہفتے میں پکا سٹے لگا کر دیتا ہوں، بس مجھے £5000 دے دیں. اور پھر انہوں نے ایسی بات کی کہ میرا دل ٹوٹ سا گیا. کہنے لگے ہما جی میری پوری زندگی کا اثاثہ صرف £5000 ہے، اور وہ مجھ سے وکیل مانگ رہے تھے. پھر میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، آپ نے اپنے پروگرام پہ بتایا کہ جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں اگر وہ ایک اپلیکیشن ڈال دیں گے، یہ کاغذ لگائیں گے تو ان کا سٹے لگ کے آ جائے گا. میں گیا اپنے لوکل سٹیزن ایڈوائز بیورو، انہوں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیا، میرا فارم بھرا، فری میں بھر کے بھیجا. اگلے ہفتے میرا اور بچوں کا سب کا ویزا لگ کے آ گیا. اس دن سے اب تک میں روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے پیسے بچوا دیے، اتنی آسانی سے میرا کام ہو گیا، ورنہ میں جس وکیل کے پاس جا رہا تھا وہ مجھ سے اتنے پیسے اتنے مانگ رہے تھے. تو بس میں آپ کا شکریہ. اچھا، جب یہ واقعہ ہوا نا، اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کس پوزیشن میں ہوں اور مجھے کتنی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہے کہ میں کسی ایسے وکیل کو نہ بلاؤں جو پروگرام کے حوالے سے فیمس ہو جائے اور پھر وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے.
تو میں اتنی کیئرفل ہو گئی تھی کہ پھر میں نے بڑی کیئرفلی وکیلوں کو بلایا اور ان وکیلوں نے مجھے بتایا. پھر ہماری ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا کہ لوگ آتے ہیں آفس کہتے ہیں ہما جی کہاں ہیں, ہما جی کہاں ہیں, پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہما جی ہمارے آفس میں نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد لوگوں نے بہت لوگوں نے پروگرام کی تعریف کی اور اس کے ذریعے میں انگلینڈ میں جو سوسائٹی ہے اس میں میری بہت زیادہ عزت, پہلی مرتبہ بہت عزت بنی. بہت لوگوں نے میرے لیے بہت مہمان نوازی ہوئی اور پروگرام بہت اچھا گیا, بہت اچھا گیا. پھر وہ 2 سال تک میں منڈے ٹو فرائیڈے کرتی رہی. پھر اس کے بعد جب میں پریکٹس میں واپس گئی تو پھر میرے لیے ذرا مشکل ہوا. اچھا وہ والا چینل پھر بند ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, میں پھر وہاں سے مجھے ایک اور چینل وہاں شروع ہوا تھا, وینس ٹی وی. جو پہلا چینل تھا اس کا نام تھا ویکٹون ٹی وی اور یہ ایک تامل اون کرتے تھے, بھاسکرن علی راجا ان کا نام تھا. اور جب یہ میں, کیونکہ وہ ایک انڈین چینل تھا اور مینلی مطلب برٹش سمجھیں آپ, وہ برٹش لوگ تھے, برٹش انڈینس تھے. پھر یہ جب وینس ٹی وی شروع ہوا تو اس کے اونر ہیں طاہر علی, وہ ایک پاکستانی تھے. تو وہاں سے اور ان کے پارٹنر تھے کلجیت آئی تھنک ان کا نام تھا. وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بس اب آپ آ جائیں, وہ چینل تو بند ہو گیا, اب ہمارے چینل پہ آپ نے آ کے کرنا ہے. تو میں کافی فکر مند ہوئی کہ میں ان کے چینل میں چلی جاؤں گی اور مجھے یہ فکر تھی کہ یہ کسی سے بھی پیسے لے لیں گے اور کسی کو بھی بٹھا دیں گے میرے پروگرام پہ. تو میں گئی اور میں نے اپنا پروگرام کرنا شروع کیا اور میرا زیادہ مینجمنٹ سے واسطہ نہیں پڑتا تھا, لیکن جو طاہر علی ہیں وہ کبھی کبھی آ کے بیٹھ جاتے تھے, کبھی کبھی باتیں کرتے تھے. پھر ایک دن میں جب جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا اور اس وقت انگلینڈ کے ایک بہت ہی مشہور غلط ریزنز کے لیے, بدنام کہنا چاہیے, ایک لائر تھے, میں نام نہیں لوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ سیگمنٹ کاٹیں. ان کا نام لیا اور کہنے لگے, وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو پروگرام ہم آپ کر رہی ہیں یہ ہم اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اس پروگرام کے اور ہم پھر بتائیں گے انہیں کہ کس طریقے سے کریں. تو میں اس وقت تھوڑی ڈر گئی. میں نے کہا یہ جو مجھے بتا رہے ہیں, اور میں نے اپنے دماغ میں ہر وقت ایک استعفیٰ تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ جہاں میری مرضی کے خلاف کمرشلزم میرے قانون کی پریکٹس میں آئے گا میں نکل جاؤں گی, میں نہیں کروں گی. اچھا تو طاہر علی مجھے بتاتے رہے, میں انہیں اتنا جانتی نہیں تھی اس وقت. تو انہوں نے کہا جی وہ آئے تھے, وہ بڑا مجھ سے کہہ رہے تھے. تو میں نے ہما جی یہ کیا کہ میں نے آپ کا نمبر انہیں دے دیا اور میں نے ان سے کہا کہ اس پروگرام میں جو ہوتا ہے ہما جی ڈیسائیڈ کرتی ہیں, آپ مجھ سے نہ پوچھیں, ان سے پوچھیں. اتنی عزت اس آدمی نے مجھے دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کے بعد ان کی اور میری ایسی پکی دوستی ہوئی ہے کہ آج تک ہم پکے دوست ہیں. کیونکہ کسی بزنس مین کے لیے, اور وہ ایک بہت ہی اچھے بزنس مین ہیں, کسی اچھے بزنس مین کے لیے اگر پیسے ریفیوز اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بہت زیادہ عزت ہے اس انسان کی, اور پیسے سے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس انسان کو وہ اپنی پروجیکٹ میں شامل رکھیں. تو اس کے بعد تو اب ان کی پوری فیملی سے میرے فیملی ٹرمز ہیں, میں خود کو ان کی فیملی کا ہی ایک حصہ سمجھتی ہوں. اس کے بعد مجھے پھر بہت فریڈم مل گئی کہ میں اس پروگرام میں جو میں چاہوں میں کروں, اور میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اچھے اچھے لائرز لاؤں اور پبلک کو انفارمیشن دوں, اور جتنی انفارمیشن پبلک کو ملے گی اتنی زیادہ پبلک پاورفل ہوگی, کیونکہ انگلینڈ میں وی بلیو انفارمیشن از پاور. جتنے آپ انفارمڈ ہوں گے اپنے رائٹس کے بارے میں, اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں, اتنے بہتر فیصلے آپ اپنی زندگی کے بارے میں کر سکیں گے.